بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، اکثر کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حیض حضرت حوا علیہ السلام کو آیا، جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ آج کل اس موضوع پر بہت سی ویڈیوز چل رہی ہے کہ جس میں گمراہ کن باتوں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بنا سوچے سمجھے ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ حیض ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کے لیے ایک سزا تھی، جبکہ ایسا ہرگز نہ تھا۔ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، جس میں ہم آپ کو قرآن و حدیث اور مستند روایت سے ان سب سوالات کے جواب دیں گے کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، کیا یہ لڑکیوں کے لیے ایک سزا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی، کیا ان کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھی۔ ابن خلدون، عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عظمہ سے اس طرح روایت نقل کی گئی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئی۔ وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے عاشق دوست کو جھانکنے لگی۔ اس کے بعد اس نے روز کا یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنے عاشق کو دیکھنے کے لیے ایڑیاں اٹھا کر دیکھا کرتی تھی، جس کی دیکھا دیکھی کچھ دوسری عورتوں نے بھی مسجد میں غیر مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے ان پر حیض مسلط کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کی ابتدا اسی دن سے بنی اسرائیل سے ہوئی تھی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ حیض کی بیماری معمولی نہ تھی، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی خدا نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل عورتوں کو حیض رہا، جس کی وجہ سے عورتوں نے مسجد میں جانا ہی بند کر دیا تھا۔ پھر عورتوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ عذاب عورتوں پر ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، مستند اور صحیح احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں پر حیض کی ابتدا روز اجل سے ہے۔ حیض کے حوالے سے 2 احادیث بیان کرتے ہیں۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حیض روز ازل سے ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیز سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو گی جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ابن خلدون، ابن کثیر اور امام بخاری نے حیض کے موضوع پر ایک باب قائم کیا ہے جس کا نام تینوں نے حیض کا آغاز کیسے ہوا رکھ۔ اس میں تینوں نے ہی حضور اکرم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے۔ حیض وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ اب ہمیں اس سوال کا جواب تو مل ہی چکا ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے ہی زمانے سے ہو چکی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ چنانچہ آدم کی بیٹیاں بنی اسرائیل سے پہلے بھی موجود تھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ حیض ابتدائی تکلیف سے عورتوں کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اب ان روایت میں روشنی ڈالتے ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں
कि हजरत हव्वा को पहले हैज नहीं आता था। उनकी तकलीफ पाकीजा हुई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और ममनुआ फल खाया जिसमें उनको जन्नत से निकाला गया, और फिर उनको हैज और हमल की सजा दी गई। और लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने तुझे पाकीजा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम तबरी के अलावा सब मुफस्सिरीन ने इस रिवायत को नाकाबिल कबूल कहा है। हैज असल में एक तिब्तियाती मज़र है जिसे हर महीने औरत बलोगत से संन्यास तक दूचार होती है और उसकी सेहत की अलामत समझा जाता है। इसी हैज के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। गैर हमला औरत को अगर हैज ना आए तो उसको बीमारी की इलामत समझा जाता है। ये औरत के लिए कोई सजा नहीं है और न ही ये बात किसी रिवायत से साबित है कि हैज औरत के लिए सजा है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने इंसानियत की तकलीफ के लिए औरतों पर डाली है। इसीलिए जो औरतें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है वो अजर सवाब की मुस्तहिक है। जैसे कि हजरत आयशा ने इस दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे तो लगता है कि औरतें पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए हुई है। हजरत आयशा का इशारा हैज की तकलीफ की तरफ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए बनी आदम की औरतें आजमाई गई। इस हदीस शरीफ में अल्लामा इब्ने हजर फतह अल बारी में लिखते हैं कि औरतों की तकलीफ की अल्लाह पाक ने ऐसे की है कि उन्हें हैज आए उन पर पहले दिन से ही लाजिम कर दिया गया है। जो औरत इस पर सब्र करेगी तो वो अजर की हकदार होगी, और जो इनको मुसीबत और बुराई समझेगी वो अल्लाह ताला की तकलीफ में ऐब ढूंढेगी, वो अल्लाह ताला के गुनाह की मुस्ताहिक होगी। हैज अल्लाह ताला की तरफ से औरतों पर आजमाइश है जिस पर औरतों को अल्लाह ताला अजर सवाब अता करेगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।